السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس صحیح بخاری میں آج ہم ایک حدیث پڑھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مبارک حدیث پر باب قائم کیا ہے، باب من صام رمضان ایمانا واحتسابا ونیہ۔ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھے، ثواب کی نیت کر کے رکھے، اس کے ثواب کا بیان۔ ایسا روزہ جو حالت ایمان میں رکھا جائے۔ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ انسان قرآن و سنت کا متبع ہو، 100% متبع ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان کی حالت میں اور روزے کی نیت یہ ہو کہ مجھے ثواب ملے، اجر ملے، میرے گناہ ختم ہو جائیں، کفارہ بن جائے، یہ روزہ میری جنت بن جائے۔ ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کے احکام سے محبت ہو، اور کوئی وجہ نہ ہو۔ ہماری امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعثون علی نیاتہم، لوگوں کو قیامت میں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں اپنی نیتوں کو ہر ہمہ وقت درست رکھنا چاہیے، 100% کلیئر رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1901، اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے حصول کی نیت سے، اللہ اکبر، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام اگلے گناہ، سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بڑی ہی مبارک اور اہم حدیث ہے، جس میں لیلۃ القدر کا قیام نیت کر کے، کوشش کر کے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی نیت سے، لیلۃ القدر جو 1000 لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھی نیت کر کے، سنت سمجھ کر، گناہوں کی بخشش کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کرنا، اور پھر روزے کا اہتمام کرنا، رمضان کے روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، ان کا کتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں اور بھی کئی ایک چیزیں علماء نے شروحات حدیث میں لکھی ہیں۔ احتساب، ایمان واحتساب، احتساب سے مراد کیا ہے؟ امام خطابی فرماتے ہیں، اس سے مراد ہے حصول ثواب کی نیت، ثواب کی نیت۔
ہم کوئی بھی اچھا کام کریں ثواب کی نیت سے، نماز پڑھی کیوں؟ ثواب کی نیت سے، حج کیا کیوں؟ ثواب کی نیت سے، کسی کو سلام کیا کیوں؟ ثواب کی نیت سے۔ یعنی وہ رمضان کا روزہ اس ارادے سے رکھے کہ اسے ثواب حاصل ہوگا۔ ہمیں ہر اچھا کام ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے، اسے بوجھ خیال نہ کرے، بوجھ نہ سمجھے، نماز کو بوجھ نہ سمجھے، زکوٰۃ دینے کو بوجھ نہ سمجھے، صدقہ خیرات کرنے کو بوجھ نہ سمجھے۔ جتنے بھی عبادات ہیں، اطاعات ہیں، ان کو بوجھ نہ سمجھے اور نہ ان کے دنوں کی لمبائی کا خیال ہی ذہن میں لائے کہ جو دن بہت لمبا ہے، گرمی بڑی ہے، مشقت نہ سمجھے، بلکہ خوشی کے ساتھ جو بھی مشقت آئے اس کو درگزر کرے، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے نیت سے کام کرے، بلکہ خوش دلی سے اس فریضے کو ادا کرے۔ اللہ اکبر، یہ ہے احتساب کا معنی۔ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ 149۔ اللہ اکبر۔ پھر گناہوں سے کیا مراد ہے؟ کون سے گناہ؟ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، صاحب کا جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، صغیرہ مراد ہیں۔ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو رمضان آئے انسان یہ نیت کر لے، اللہ جی مجھے معاف کر دے، پہلے سارے گناہ میرے بڑے بھی معاف کر دے، یا اللہ آئندہ میں نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ پھر صغیرہ بھی گناہ معاف، کبیرہ بھی گناہ معاف، وہ روزے انسان کے لیے بڑے زیادہ خیر و برکت کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس مبارک حدیث کے مطابق لیلۃ القدر کا قیام اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔